بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال الله تعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجزى به صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق صحیح گفتگو زبان سے نکلوا دیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دیں. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو، سب کے سامنے کرتے ہو یا کہیں چھپ چھپا کر کیا کرتے ہو. یہاں سوال یہ ہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ گناہ کہتے کسے ہیں، گناہ کا معنی اور مطلب ہے کیا چیز. تو جواب یہ ہے کہ گناہ ہر وہ کام ہے جو کتاب و سنت کے خلاف کیا جائے، جو اللہ کے حکم کو توڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر جو کام کیا جائے ہر وہ کام گناہ ہے. اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں وہ گناہ چھوڑ دو جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو. پھر آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی دیتے ہیں کہ گناہ کی مثال اس ناسور کی طرح ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم کے اندر خدا نہ کرے کینسر ہو جائے، اور یہ کینسر ایسی بیماری ہے اور اب تو اس کا علاج تقریباً تھوڑا بہت آ گیا ہے، پہلے نہیں تھا. تو اس زمانے کی مثال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جسم کے جس حصے میں کینسر ہوا ہو اس حصے کو جسم سے کاٹ دیا جائے. اگر نہیں کاٹا جائے گا تو کینسر بڑھے گا اور یہاں تک کہ پورے جسم میں پھیل کر انسان کی جسمانی موت کا سبب بن جائے گا. اسی طریقے سے گناہ کی مثال ہے کہ گناہ کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. اگر نہیں چھوڑا جائے گا تو اس کی عادت پڑھتے پڑھتے اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اگر پھر اسے چھوڑنا چاہے تو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کی مثال بعض مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ کچے دھاگے کی مانند ہے کہ کچے دھاگے کو ایک بچہ بھی توڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے گناہ کی شروعات جب ہوئی اسی وقت اگر گناہ چھوڑ دیا جائے، اس سے توبہ کر کے اس سے الگ ہو گیا جائے تو آسان ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ اس پر ہٹ دھرمی پکڑتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ وہ گناہ کرتے کرتے ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ جیسے جہاز کا لنگر جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، اسی طریقے سے اس گناہ کو انسان چھوڑنے کو نہیں دل چاہتا.
تو اسی طریقے سے امام حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان تو یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، بلکہ اس ذات کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے، وہ ذات چھوٹی نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے جس ذات کی ہم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ذہنوں میں یہ نہ رکھو کہ یہ تو معمولی سا گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، اس کے کرنے سے کون سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، آج کر لیں کل معافی مانگ لیں گے، ایسا نہ ہو۔ بلکہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ذات کی عظمت کو پہچان، اس ذات کی وقات کی قدر کر کہ جس ذات کی تو نافرمانی پر اتر آیا ہے، کہ گناہ چھوٹا اور بڑا کرنے کی تہمت مت لگا، اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں نہ کر، بلکہ یہ دیکھتا چلا جا کہ بلکہ حافظ صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کا ارادہ اپنے دل کے اندر کرتے ہیں، جب یہ لوگ اپنے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو تو بند کر لیتے ہیں جہاں سے انہیں مخلوق دیکھتی ہے، جہاں سے انہیں چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہے، جہاں سے انہیں عوام دیکھتی ہے، یہ تمام ان راستوں کو بند کر لیتے ہیں، لیکن انہیں وہ راستہ بند کرنا یاد نہیں آتا جہاں سے رب العالمین دیکھتا ہے، جہاں سے خالق دیکھتا ہے۔ تمام مخلوق کے ڈر سے گناہ کرتے ہوئے دروازہ بند کرتے ہو، لیکن مخلوق کا پالنہار تمہیں دیکھتا ہے، وہ دروازہ تم بند کرنا بھول جاتے ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں کہ ہمیں ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہم بچوں سے دروازے بند کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں سے چھپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے چھپ کر کہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی کو اکمل الشیام ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ انسان اگر کوئی انسان تیری تعریف کرنے لگ جائے تیرے کمالات کی وجہ سے یا تیرے علم و ہنر کی وجہ سے، کوئی تیری تعریف کرے تو پھولا مت سمانا، اس لیے کہ در حقیقت وہ تیری تعریف نہیں ہے بلکہ تیرے رب کریم تیرے اللہ کی ستاری کی تعریف ہے۔ اس لیے کہ تو صبح سے شام تک جتنے گناہ کرتا ہے اور تیرا وہ کریم رب تیرے گناہوں پر پردے پر پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے، اگر اس رب نے تیرے گناہوں سے پردہ اٹھا دیا تو تیری تعریف تو بہت بڑی بات ہے، لوگ تیرا چہرہ دیکھنا پسند نہ کریں۔ خدا کی قسم اگر ان گناہوں کے اندر سے بو آنے لگ جائے جو اپنے آپ کو بڑا نیک اور اچھا سمجھتے ہیں، لوگ ان کے چہروں کو دیکھنا پسند نہ کریں۔ یہ گناہ ایسی نحوست ہے، اور صرف یہی بس نہیں کرتے۔ ایک عالم گزرے عطا ابن رباح رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے الہام فرمایا کہ اے عطا ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب انہیں رزق کے اندر تھوڑی سی ہم کمی بیشی کر دیتے ہیں، تھوڑی سی تنگی کر دیتے ہیں، تو لوگوں میں بیٹھ کر محفلوں میں آ کر یہ اس رب کی شکوے اور شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ کاروبار بند ہو گیا، کسی مولوی کے پاس جا کر کے ان کے تعویذ اور گنڈوں کے چکر میں پڑتے ہیں۔ عطا ان لوگوں سے کہہ دو جب میرے بندوں کے اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے، میں فرشتوں کی محفل میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ کہیں میرے بندوں کی توہین نہ ہو جائے، فرشتوں سے چھپا کر ان پر رحمت کا پردہ ڈال کر انہیں ایک طرف کر دیتا ہوں۔ یہ میرے رب کا کریمانہ انداز ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس رب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس رب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے لوگوں گناہ چار وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں چار باتیں بیٹھ جائیں، انسان کے دماغ میں چار باتیں آ جائے، وہ انسان گناہوں پر جرأت کرنا کر لگتا ہے۔ پہلی وجہ مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل اور دماغ میں یہ بات آ
جائے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں اکیلا ہوں، اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں، تو انسان کو گناہ کے سبب میں بن جاتی ہے۔ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں باتوں کا جواب قرآن کریم میں دیا ہے، فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ مرصاد اس لفظ کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جب شکاری کوئی شکار پر نکلے اور شکاری کو شکار مل جائے، اس کو بڑی غور سے دیکھتا ہے کہیں شکار بھاگ نہ جائے، اپنی کچھ وقت کے لیے سانس کو روک لیتا ہے کہیں اس سانس کی آواز سے بھاگ نہ جائے۔ جب شکاری اتنی آرام سے شکار کرتا ہے اس کو مرصاد کہتے ہیں۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگلی بات فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے، میں فون پر باتیں کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں کسی کو معلوم نہیں، منگل کے بازار میں گیا، گراہک سے بات کرتے کرتے مال غائب ہو گیا، سمجھتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، ارے اسے نہیں پتہ لیکن اس رب کو پتہ ہے جس نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ رب تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں تیسری بات کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو میرا کوئی بگاڑنے والا کوئی نہیں رہا، جو بڑے تھے وہ سب اللہ کو واپس چلے گئے، اب تو میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ اس کا جواب بھی بڑے آسانی کے ساتھ میں دیتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، سو تمہارے رب نے ان نافرمانوں پر ایسے عذاب کا کوڑا برسایا کہ کوئی برسا نہیں سکتا۔ ان اخذہ علیم شدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی علم رسا ہے۔ بلکہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ انسان بنی اسرائیل تم یہ سمجھتے ہو تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یاد رکھنا تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ آج تک کسی نے ایسا عذاب جہان میں دیا نہ ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ جب یہ چار وجوہات انسان کے دماغ میں بیٹھتی ہے تو انسان گناہوں کی جرأت کرتا ہے کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اکیلا ہوں، کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو اب تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں تم چار وجہ سے گناہ تو کرتے ہو اور قیامت کے دن کو بھول جاتے ہو، وہ اس دن تمہاری گواہی بھی چار چیزیں دیں گی۔ کون کون سی چار چیزیں؟ فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ سب سے پہلے گواہی دینے والے تمہارے اعمال ہوں گے، جو اعمال تم کرتے ہو اچھے ہو یا برے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس دن مجرموں کی کتاب کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور مجرمین ڈرے ہوئے ہوں گے، کانپتے ہوئے ہوں گے، گھبراتے ہوئے ہوں گے، اور کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے ہماری بدبختی، ایک ایسی کتاب ہے اس کے اندر تو ہر ایک چھوٹا اور بڑا عمل موجود ہے، ہر ایک عمل درج کیا ہوا ہے جو ہم دنیا میں کر کے آئے تھے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو تم اس دنیا میں کر کے وہاں پہنچو گے وہ سب تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آج کے دن کسی پر کوئی ظلم اور غیر انصافی نہیں ہوگی، سب کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ ہوگا۔ یہ پہلی گواہی کون دے گا؟ آپ کے وہی اعمال جو کچھ مزے کے لیے، کچھ دیر کی مزے کے لیے ہم اور آپ کرتے ہیں، یہی اعمال ہمارے مخالف بن کر کھڑے کرا دیے جائیں گے۔
پھر اگلی گواہی ہمارے فرشتے دیں گے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین کہ ہمارے کندھوں پر اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہم جو کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں اور یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہ بنا دیے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے تیسری گواہی سنو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انسان کے منہ کو سل دیا جائے گا, اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اس کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, وتشہد ارجلہم اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے, ویعلم ما تکسبون انسان کہے گا یہ گھبرا جائے گا کہ آج ان اعضاؤں کو کیا ہو گیا, میں تو انہی کے لیے تو مزے لینے کے لیے گناہ کیا کرتا تھا, آج یہی میرے مخالف بنا کر کے کھڑے کر دیے گئے. یہ انسان ان اپنے ہاتھ اور پیروں سے بھی لڑائی شروع کرے گا اور کہے گا لما شہدتم علینا تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی. تو انسان کے اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اے انسان تو پاگل ہے دیوانہ ہے, اللہ نے ہمیں گویائی دی اس لیے کہ جس رب نے تمام چیزوں کو بولنے کی طاقت دی آج اس رب نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے, اس لیے ہم تیرے مخالف بن کر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا یوم تبلی السرائر اس دن تمام لوگوں کے رازوں کو, اس دن تمام لوگوں کے بھیدوں کو کھول دیا جائے گا. تمہارے دل اور دماغ میں کیا کیا باتیں تھیں اور تم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں وہ تمام کے تمام کو تمام مخلوق کے سامنے کھول دیا جائے گا. اس دن کی رسوائی کیسی ہوگی, اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اگر انسان کے گناہوں سے وہ رب پردہ ہٹا لے تو کوئی ہمارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا. تو قیامت کے دن تمام مخلوق ہوں گی. اللہ فرماتا یوم تبلی السرائر تمہارے بھیدوں کو کھول دیا جائے گا. مسلمانوں وہ دن یاد کرو, وہ دن کیسا ہوگا, اس دن سے ڈر نہیں لگتا. آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ انسان کے خلاف چوتھی گواہی بھی ہوگی اور وہ زمین ہوگی جس زمین پر بیٹھ کر تم نے نیک اعمال کیے یا جس زمین پر بیٹھ کر چل کر تم نے برے اعمال کیے وہ انسان کی تصویر کشی کرتی رہی. اللہ اس زمین کو حکم دے گا یومئذ تحدث اخبارها اے زمین ذرا تو بھی بتا تیری پیٹھ پر کیا کیا گزری ہے, تو ساری خبریں نکال کر باہر پھینک دے گی اور اس دن تمام انسان تمام لوگوں کی خبروں کو دیکھیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں, اس نے یہ اعمال کیے ہیں. یہ 4 گواہی جب پیش ہوں گی تو کہیں سے بچنے کی امید نہیں ہے. لیکن پھر بھی اپنے رب سے مایوس مت ہونا. میرا رب بڑا کریم رب ہے, بڑا اچھا رب ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لیں, میرے بندے میرے دربار میں واپس آ جائیں. اس لیے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جس وقت میں اللہ نے شیطان مردود کو حکم دیا تھا فَخْرُجْ فَإِن مِّنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اے مردود نکل جا ہمارے دربار سے, اس لیے کہ اس نے آدم نبینا علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا, اسے حکم دیا تھا اور اللہ بڑے غصے اور بڑے جلال کے عالم میں تھا. تو اس شیطان مردود نے پھر بھی ایک بات کہی تھی قال رب فإني من المنذرين فإنك من المبعوثين کہ رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. تو اندازہ کیجئے بڑے غصے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی اور حکم دے رہے قال فخرج منها فإنك رجيم اے مردود ہمارے دربار سے باہر ہو جا, ہمارے دربار سے نکل جا. اور ایسے غصے کے عالم میں, ایسے دردناک عالم میں شیطان مہلت مانگ رہا ہے. اور رب کریم کا انداز دیکھیے, میرا اللہ ایسے جلال کے عالم میں کیا فرماتا ہے قال فإنك من المنذرين جب میں نے تجھے قیامت
क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। तो मुसलमानों या उलमा फरमाते हैं, उलमा लिखते हैं कि जब अल्लाह ने शैतान जैसे मरदूद को ऐसे जलाल और गुस्से के आलम में क़यामत तक मोहलत दे दी, तो हम तो अल्लाह के महबूब की लाडली उम्मत है। अगर उस रब के सामने दो आंसू बहाकर माफी मांगे तो वो रब हमें क्यों माफ नहीं कर सकता? जब अल्लाह शैतान को मोहलत दे सकता है क़यामत तक, तो वो रब हमें भी माफ कर सकता है। तो मोहलत मिलने के बाद शैतान ने कसम खा करके कहा था, फबिइज्जतिक, ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं इस बनी आदम को बहकाऊंगा, वरगलाऊंगा, तेरे रास्ते से हटाऊंगा, और आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर तेरे नाशुक्रे होंगे, तेरी नाशुक्री करने वाले होंगे। तो मेरे रब ने फरमाया था कि तू अगर इन्हें बहकाएगा और मेरे बंदे बहक जाएंगे, फिर इन्हें कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला आ गया और इन्होंने उसकी बात को मानकर माफी मांग ली, तो मैं रब्बे जुल जलाल इन्हें फिर भी माफ कर दूंगा, मैं इन्हें फिर भी माफ कर दूंगा। तू बहकाता जा, मैं माफ करता चला जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, जब हमारा रब माफ करते करते नहीं थकता, तो हम माफी मांगते मांगते क्यों थक जाते हैं? हम क्यों थक जाते हैं माफी मांगते मांगते? इसी अल्लाह तबारक व तआला से शैतान ने कहा था, मैं चारों तरफ से बहकाऊंगा, आगे पीछे से और आगे पीछे और दाएं बाएं सब चारों तरफ से बहकाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की ने जब ये बात सुनी और तमाम फरिश्तों ने भी ये बात सुनी, तो फरिश्ते बड़े ताज्जुब में हो गए और कहने लगे, अल्लाह अगर ये चारों तरफ से बहकाने पर आ गया तो उम्मत तो जरूर बहक जाएगी, इसका क्या होगा, इसका क्या बनेगा? तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों आप ताज्जुब न करो, आप हैरान न हो, ये दो जगह भूल गया है, ऊपर और नीचे। इसने चार का नाम लिया है, ऊपर और नीचे भूल गया है। अब मेरे बंदे जब दुआ मांगेंगे तो ऊपर की तरफ हाथ उठाएंगे, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, वो हाथ नीचे जाने से पहले पहले मैं अपने बंदों की मगफिरत कर दूंगा। और जब मेरे बंदे सजदे में गिरकर मुझसे माफी मांगेंगे, इसलिए कि सजदा नीचे की तरफ होता है और वो मरदूद नीचे का नाम लेना भूल गया है, तो अल्लाह कहता है कि सजदे से सर उठाने से पहले पहले मैं अपने बंदे की मगफिरत कर दूंगा। लेकिन अफसोस है कि हम मांगते कब हैं? इसी को अल्लाह कहता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए मेरे गुनहगार बंदो, ए मेरे नाफरमान बंदो, वो बंदे जो अपने आप में अपनी जानों पर जुल्म करने लगे हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह की रहमत बड़ी बुलंद है। अल्लाह को अल्लाह मानकर एक बार, सिर्फ एक बार आ जाओ और अल्लाह से माफी मांग लो। मेरा रब तो वो है जो कारून जैसे बादशाह को माफ करने पर आ गया था, लेकिन उसने माफी अल्लाह से नहीं मांगी थी, उसने मूसा से माफी मांगी थी। अगर वो अल्लाह फरमाता है, अगर कारून मुझसे एक बार यूं कहता कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं कारून को माफ कर देता। तो हम तो कारून से छोटे गुनहगार हैं। मेरा अल्लाह तो वो रब है जो बड़े बड़े गुनाहों को ऐसे ही आसानी से एक एक बहाने से बख्शने पर आ जाता है और बख्श देता है। इसलिए हमें चाहिए अपने गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों से पक्की और पाक साफ तौबा करें, इस्तिग़फ़ार के जरिए से अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने दो आंसू बहाए। मेरा रब तो वो है जो बड़ा करीम अंदाज में बख्श देता है। इसी को एक वाक़या बताकर बात को खत्म करता हूँ। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि एक मर्तबा का वाक़या है, मैं घर से बाहर निकला और रास्ते में चला तो मैंने थोड़ी दूर चलने के बाद देखा कि एक दरवाजा खुला, उसके अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने देखा तो 8-9 साल का बच्चा है। हाफिज इब्न क़य्यिम कहते हैं कि उसकी माँ ने उसे डांटा और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और अल्फाज
अल्फाज उसकी माँ के ये थे कि तू बड़ा नाफरमान हो गया है, तो अपनी माँ की बात को मानता नहीं है, इसलिए तू मेरे घर से निकल जा। माँ है गुस्से में कह दिया, बच्चे को धक्का दे दिया, बच्चा बाहर आया, कुछ देर खड़ा रहा, सोचता रहा। हाफिज इब्ने क़य्यिम कहते हैं कि मैं भी वहीं खड़ा हो गया कि देखूं मामला क्या होगा, आखिर नतीजा क्या निकलेगा। बच्चे ने थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद चलना शुरू किया, गली के मोड़ तक पहुंचा और फिर वापस आ गया। मैं अफसोस में पड़ गया कि इसे हुआ क्या, और आकर के बच्चा थका हुआ, आंखों से आंसू जारी, उसी दरवाजे पर लेट गया और वहीं सो गया। थोड़ी देर के बाद मां ने दरवाजा खोला तो देखती है कि बेटा तो यहीं लेटा हुआ है। फिर गुस्से में हुई, फिर दो चार रहपट लगा दिए और फिर कहा कि यहां से निकल जा। तो बच्चे ने भी बड़े प्यारे अल्फाज कहे थे कि माँ, मैं यहां से चला गया था और मैंने ये सोचा था कहीं जाकर नौकरी कर लूंगा तो रहने की जगह मिल जाएगी, किसी के जूते साफ करके पैसे कमा लूंगा तो खाने को रिज़्क भी मिल जाएगा। लेकिन फिर मेरे जहन में एक बात आई कि मैं कहीं भी चला जाऊं, जो ममता की मोहब्बत है, जो माँ की मोहब्बत है, वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। ये सोचकर मैं वापस आ गया और अब माँ तो मुझे डांट या मार, मैं इसी दर की चौखट पर पड़ा रहूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं। तो माँ ने जब ये अल्फाज सुने, माँ का दिल भी पिघल गया, माँ का दिल भी मौम हो गया। बच्चे को सीने से लगाया, घर के अंदर ले गई, घर में बिठाकर खाना खिलाया। अब इस बात से हाफिज इब्ने क़य्यिम ने नतीजा निकाला है, वो फरमाते हैं कि एक माँ की ममता ये है कि प्यार से दो जुमले बच्चे ने बोले, माँ पिघल गई, मेरा रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर वो रब एक मर्तबा हमसे तौबा की कह दे और हम उसकी मान कर तौबा कर ले तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो हमें क्यों माफ नहीं कर सकता। मेरे बंदो, वो हमें जरूर भी जरूर माफ कर देगा, लेकिन बस हमें मांगना नहीं आता। हमें मांगने की जरूरत है, हमें अपने आप को मांगने का बहादी बनाना है। और हम भी तो उसी दर के चौखट पर आए बैठे हैं, हम भी तो उस रब की चौखट पर आए बैठे हैं। ये चौखट तो ऐसी चौखट है कि जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाया करता। इसलिए हमें जरूरत है अपने दिलों को साफ करने की, अपने आप को गुनाहों से बचाने की, अपने आप को इन नहूसत वाले आमाल से बचाने की। आखिर में एक बात पेश करके अपनी बात को खत्म करने की तरफ चला। आपने अगर देखा हो, कुछ दरख्तों पर कभी कभी पीली बेल आ जाती है, जिसे कहते हैं आकाश बेल। जब वो दरख्तों पर आती है तो उसके आने की वजह से दरख्त मुरझा जाता है, उसकी नशो नुमा रुक जाती है, इसलिए कि वो आकाश बेल वो दरख्त को मुरझा देती है। तो हाफिज इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि इंसान के ऊपर भी कभी कभी वो आकाश बेल गुनाहों की सूरत में आ जाती है, और जब वो आ जाती है तो इंसान की रूहानी मुरझाहट होनी शुरू हो जाती है। इंसान बज़ाहिर तो आपको मोटा ताजा नजर आएगा, लेकिन उसका दिल मुर्दा हो चुका होगा, उसकी नशो नुमा रुक चुकी होगी, वो आखिर में टेंशनों का शिकार हो चुका होगा, उसके जहनों में टेंशन पर टेंशन आ चुकी होंगी। इसलिए उस आकाश बेल से बचने का बेहतर तरीका ये है कि अपने रब से अपने लिए हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहें, अपने लिए माफी करते रहें कि रब्बे करीम में बड़ा गुनहगार हो, आखिर तो ही तो है मैं माफ करने वाला। अल्लाह तो साफ साफ लफ्जों में फरमा रहा है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअ्बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। लोगों, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और सीधा रास्ता तो यही है कि तुम मेरी इबादत पर आ जाओ, तुम मेरी इबादत करने लगो। तो अल्लाह हम सबको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा दे, हम सबको गुनाहों जैसी नहूसत से पाक और साफ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लो।